چل دیے تم کہاں پہ دیکھو یہاں کے کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرجینا ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرجینا ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرجینا ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرجینا ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرجینا ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیک
پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرجینا ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرجینا کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا شرجینا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت
عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرجینا ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرجینا کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرجینا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرجینا ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرجینا کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرجینا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرجینا ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرجینا کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرجینا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرجینا ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرجینا کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرجینا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرجینا ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرجینا کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرجینا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرجینا ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرجینا کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرجینا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرجینا ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے
کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے، تو وہ چپ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے، تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے، لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے، تو وہ چپ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے، تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے، لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے، تو وہ چپ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے، تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے، لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے، تو وہ چپ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے، تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے، لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے، تو وہ چپ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے، تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے، لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے، تو وہ چپ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے، تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو ج
ہے یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی
جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر
کر جو ہوتی ہے نا شجینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے. میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شجینہ ہوتی ہے اس کو نوکری مل جاتی ہے, وہ آفس میں جاتی ہے, اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے. اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے, یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے. وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے, اب میں کیا کروں. وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے. اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے, مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے, میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے. تو وہ چپ ہو جاتی ہے. تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے, اس نے ساری باتیں شجینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے. تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا شجینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے. میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شجینہ ہوتی ہے اس کو نوکری مل جاتی ہے, وہ آفس میں جاتی ہے, اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے. اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے, یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے. وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے, اب میں کیا کروں. وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے. اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے, مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے, میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے. تو وہ چپ ہو جاتی ہے. تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے, اس نے ساری باتیں شجینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے. تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا شجینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے. میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شجینہ ہوتی ہے اس کو نوکری مل جاتی ہے, وہ آفس میں جاتی ہے, اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے. اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے, یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے. وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے, اب میں کیا کروں. وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے. اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے, مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے, میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے. تو وہ چپ ہو جاتی ہے. تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے, اس نے ساری باتیں شجینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے. تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا شجینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے. میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شجینہ ہوتی ہے اس کو نوکری مل جاتی ہے, وہ آفس میں جاتی ہے, اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے. اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے, یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے. وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے, اب میں کیا کروں. وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے. اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے, مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے, میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے. تو وہ چپ ہو جاتی ہے. تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے, اس نے ساری باتیں شجینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے. تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا شجینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے. میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شجینہ ہوتی ہے اس کو نوکری مل جاتی ہے, وہ آفس میں جاتی ہے, اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے. اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے, یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے. وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے, اب میں کیا کروں. وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے. اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے, مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے, میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے. تو وہ چپ ہو جاتی ہے. تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے, اس نے ساری باتیں شجینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے. تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا شجینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے. میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شجینہ ہوتی ہے اس کو نوکری مل جاتی ہے, وہ آفس میں جاتی ہے, اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے. اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے, یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے. وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے, اب میں کیا کروں. وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے. اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے, مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے, میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے. تو وہ چپ ہو جاتی ہے. تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے, اس نے ساری باتیں شجینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے. تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا شجینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے. میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شجینہ ہوتی ہے اس کو نوکری مل جاتی ہے, وہ آفس میں جاتی ہے, اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے. اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے, یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے. وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے, اب میں کیا کروں. وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے لیکن
لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے. تو وہ چپ ہو جاتی ہے. تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے. اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے. تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے. میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے. تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے، لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے. وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں. وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے. اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے. تو وہ چپ ہو جاتی ہے. تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے. اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے. تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے. میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے. تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے، لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے. وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں. وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے. اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے. تو وہ چپ ہو جاتی ہے. تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے. اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے. تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے. میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے. تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے، لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے. وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں. وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے. اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے. تو وہ چپ ہو جاتی ہے. تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے. اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے. تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے. میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے. تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے، لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے. وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں. وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے. اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے. تو وہ چپ ہو جاتی ہے. تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے. اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے. تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے. میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے. تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے، لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے. وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں. وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے. اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے. تو وہ چپ ہو جاتی ہے. تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے. اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے. تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے. میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے. تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے، لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے. وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں. وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے. اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے. تو وہ چپ ہو جاتی ہے. تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے. اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے. تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے. میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس
کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور اس کی امی جب اس سے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا، شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن
لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں، وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں، وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں، وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں، وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں، وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں، وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے۔ تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کبھی تم ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شرینہ ہوتی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، وہ آفس میں جاتی ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے، اس سے گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے لیکن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا
ہے وہ گھر واپس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے مجھ سے گاڑی ٹھک گئی ہے، اب میں کیا کروں. وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس کو بچا لیتا ہے. اور اس کی امی جب اسے پوچھتی ہے گاڑی کا یہ حشر کس نے کیا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں لے کر گیا تھا اس کو گروسری کرنے کے لیے. تو وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سناتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو باتیں برداشت کرنے کا عادی ہے، اس نے ساری باتیں شرینہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے. تو یہ سب دیکھ کر جو ہوتی ہے نا شرینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیہیویئر اور اس کی عادت پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے.